یا سید الزہرا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات پڑھیے بلند سے۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ سب سے مجلس اعزا میں حاضر ہیں اور یہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے۔ اس سے بڑی عزت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ آپ اس صف پر بیٹھیں جس صف پر وہ ہستیاں تشریف فرمائیں جو جہاں قدم رکھ دیں وہیں محلہ بن جاتا ہے۔ آیت میں پڑھ چکا، ترجمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ چونکہ وقت ایسا ہے کہ گزرے ہوئے دن کا سورج جاروب کشے دہلیز سیدہ جناب سلمان کے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی خفیف سی جنبش سے اجازت لے کے ایوان مغرب کا دروازہ مقفل کرنے والا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ۔ تو میں اس یوں سمجھ لیں کہ دو وقتوں کے درمیان آپ کی خدمات عالیہ میں ربیع الاول کی مناسبت سے حکم تو جو سید زادے نے دیا وہ اس وقت تعمیل تو نہیں ہو سکے گی، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو تعمیل حکم ہوگی۔ مالک فرما رہے پس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مختلف احکامات کی تعمیل پر کچھ اجر ہے، کبھی جنت، کبھی توبہ، کبھی کوثر، لیکن یہ ایسا حکم ہے جس کے بدلے میں جنت کا وعدہ نہیں۔
مالک فرما رہے ہیں ذکر کرو میں تمہیں ذکر بنا دوں گا. تھکے ہوئے آپ یقیناً ہیں. ذکر کرو میں تمہیں ذکر بنا دوں. ذکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں. تو قرآن کہتا ہے للہ الاسماء الحسنی، پیارے پیارے نام اللہ کے لیے ہیں. فادعوہ بہا، انہیں انہی ناموں سے پکارو. جناب ابو بصیر میرے مولا کی مجلس میں بیٹھتے تھے، کہنے لگے مولا یہ اللہ کے پیارے پیارے نام کون سے ہیں؟ مالک نے فرمایا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بصیر کہنے لگے مولا دکھا دیجئے. دیکھ رہے تھے مولا کی طرف، کہنے لگے دکھا دیجئے. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے ہو. جی آپ سلامت رہے، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. جسے اب بھی ذکر خدا کی سمجھ نہ آئے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، وہ آئے میرے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت. ہم سفر کرتے ہیں، ایک مسجد میں چلتے ہیں. اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے، اور یہ مانگی ہوئی جگہ پہ نہیں بنی، یہ خیرات میں لی ہوئی جگہ سے نہیں بنی. مسجد نبوی کی جگہ سرکار ہاشم نے خریدی تھی، جناب عبد المطلب کے نام ہوئی، پھر جناب عبد المطلب کے نام سے سرکار دو عالم کے نام ہوئی، اور پھر اس سے مسجد بنی. اور پھر یہ بھی طے کرنا تھا کہ کتنے رقبے پہ بنانا ہے. تو صحابہ نے پوچھا سرکار بتائیں کہ کتنے رقبے پہ مسجد بنائیں. سرکار نے فرمایا یہ بات میں طے نہیں کروں گا. کون طے کرے گا؟ فرمایا میری اونٹنی. میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، ایسے ہی سن لیجیے. میری اونٹنی طے کرے گی. تو سرکار کیسے؟ فرمایا جاؤ جا کے اس پہ بیٹھو، جتنی جگہ کو اونٹنی گھیر لے اس پہ مسجد بنا دو. فکرہ سننے کے بعد میں آپ کی تھکان اتار دوں گا. تو لوگ کہنے لگے سرکار کون بیٹھے آپ کی اونٹنی پر؟ فرمایا جس جس کو میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے. یہ سلامت رہے زندگی ہو. جس جس کو میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے. ایک صاحب اٹھے، جا کے اونٹنی پہ بیٹھے، بڑی کوشش کی کہ اٹھے. اونٹنی سے یہ بھی کہا کہ پہلے تو میرے پاس ہی ہوا کرتی تھی. کوئی پرانی واقفیت کا خیال. اونٹنی کو نہ اٹھنا تھا، نہ اونٹنی اٹھی. پھر ایک اور صاحب اٹھے، وہ بھی اونٹنی پہ بیٹھے. اونٹنی کو نہ اٹھنا تھا، نہ اٹھی. پھر ایک اور صاحب اٹھے، وہ بھی اونٹنی پہ بیٹھی. پھر نہ اسے اٹھنا تھا، نہ وہ اٹھی. اب بتاؤں پھر کون اٹھا؟ اب میں بتانے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سنیں گے کیسے. پھر وہ اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا. جی آپ سلامت رہیں. ہاں ایک بات میں شام کے اس وقت میں بتا دوں، جتنا بھی مجمع ہے، کہ جو آوازیں اب ذکر شبیر سے بچ جائیں گی نا، وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئیں گے. ہاں ان آوازوں کو یہاں استعمال کر کے جائیے گا. علی اونٹنی پہ بیٹھے تو علی کے بیٹھنے سے اونٹنی کو لگا کہ محمد خود بیٹھ گئے. اونٹنی چلی اور اس پہ مسجد بن گئی. اسی مسجد نبوی میں چلتے ہیں، وہ مسجد نبوی ہے. اس مسجد نبوی کے اندر اس گھر کا دروازہ کھلا جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے. جس گھر کے دروازے کو زیبا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے. وقت کون سا تھا نماز کا؟ نماز ہو رہی تھی. کیسے ہو رہی تھی؟ سارے حضرات میرے ساتھ چلیے گا تو فکرے کا لطف آئے گا. نماز کیسے ہو رہی تھی؟ نماز کے پیچھے نماز ہو رہی تھی. مرضی سے سنیے گا. نماز کے پیچھے نماز ہو رہی تھی. نماز پڑھا رہی تھی. مقتدی صحابہ تھے کہ دروازہ کھل گیا اور دروازے سے اس کا قدم مسجد کے صحن میں آیا جس کے قدموں کی رفتار کے ساتھ اللہ اپنے دین کی رفتار کا تعین کرتا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں. یعنی حسین آ گئے. اب جو بندے باجماعت نماز پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا، کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے، درمیان سے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا. حسین آ گئے. حسین نے کسی سے راستہ مانگا نہیں. میرے مولا نے کسی سے راستہ مانگا نہیں، کیونکہ جو کسی سے بھی کچھ مانگے اسے حسین کہتے تھے. کسی نے راستہ دیا نہیں. توجہ فرمائیے. نہ کسی نے راستہ دیا، نہ حسین نے راستہ مانگا، نہ حسین نے کسی کی پشت پر قدم رکھا.
قدم کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں. عید کا دن رسول کے کندھوں پر حسین، جبین مصطفیٰ پہ نبی تخلیق کرنے والا پسینہ آ گیا کہ ایک مرید کا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے سرکار دو عالم سے کہوں کہ لائیں مجھے دے، میں حسین کو اٹھا لوں. وہ آگے بڑھے اور جا کے کہنے لگے سرکار آپ تھک گئے تو مجھے دیجئے، میں حسین کو اٹھا لوں. تو مصطفیٰ کے چہرے کی رنگت بدل گئی. سرکار آواز دے کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے؟ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. جی آپ، حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. اس لیے حسین نے کسی جھکے ہوئے نمازی کی پشت پہ قدم نہیں رکھا. شبیر گزر گئے. سوال پیدا نہیں ہو گیا کہ جب راستہ مانگا نہیں، کسی نے دیا نہیں، حسین گزرے کیسے؟ کئی سالوں کی مجلسوں تک یہ فکرہ آپ کے دل کی مسجد میں ولایت امیر کی اذان دیتا رہے گا جو اب نظر کرنے جا رہا ہوں. حسین مصطفیٰ تک کیسے گئے؟ جیسے مصطفیٰ معراج پہ گئے. کیا کہنے بھائی آپ کے، کیا کہنے؟ جیسے مصطفیٰ معراج پہ گئے ویسے حسین مصطفیٰ تک گئے. حسین بیٹھ گئے پشت رسول پر. نبوت پہ امامت بلند ہو گئی. نبوت پہ امامت بلند ہو گئی. نبوت پر امامت بلند ہو گئی. سجدہ طویل ہو گیا. جب سجدہ طویل ہو گیا تو جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کبھی اتنا طویل سجدہ دیکھا نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی کیا تھا. اب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سارے نمازی بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی اور ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب کے سردہ کا حل جاتی، جگہ چھوڑ جاتی، تو پھر بندے پیشانی اٹھا کے نا سردہ کا درست کر کے رکھتے، تو پھر سر رکھتے، تو پھر 2 سجدے تو ہو گئے. اب اس کے بعد تیسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک رکعت میں سجدے 3 ہو جائیں نا تو نماز باطل ہو جاتی. مگر جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کئی بار سر اٹھایا. کیا بات ہے یار آپ کے سننے، کیا کہنے آپ، یہ آپ کا ہی حصہ ہے. کئی بار سر اٹھایا، کئی بار سر رکھا، کئی سجدے ایک رکعت میں ہو گئے. لیکن رسول نے کسی نمازی سے یہ نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ رسول بتانا چاہتے تھے کہ جس نماز میں حسین ہو وہ باطل نہیں ہوتی. جی بسم اللہ، بسم اللہ، جس نماز میں حسین ہو وہ باطل نہیں ہوتی. وہ پیچھے فکرہ ایک میں کہہ رہا ہوں شاہ جی، چونکہ اختتام مجلس ہے جلدی میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اچھا. یہ فکرہ اگر پہنچ گیا تو میرے سفر کی تھکان اتر جائے گی. جی اب بابا جی بچو ایک بار ہی نہیں آیا تسی گل بنا لیں. جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز میں سجدے سے سر اٹھایا، سامنے دیکھا اور نماز میں وجود نماز نظر آیا. ہائے ہائے ہائے، اس فکرے میں آپ پیچھے رہے. نماز میں وجود نماز نظر آیا، توجہ. لیکن نماز تمام کر کے گھروں کو چلے گئے. حسین جیسے آئے تھے ویسے اترے گھر چلے گئے. لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن واقعہ انوکھا تھا نا کہ رسول نماز پڑھا رہے اور پشت پر حسین بیٹھ گئے. سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ کیا نماز کی حالت میں پشت پر پوتا، نواسا، بیٹا بیٹھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ پوچھ لینا چاہیے. کبھی کبھی ہماری نماز میں بھی بچے آ جاتے ہیں مصلی پہ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک صاحب کو منتخب کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ جاؤ جا کے رسول پاک سے پوچھو کہ کیا ہم بھی بچوں کو نماز کی حالت میں پشت پہ بٹھا لیں. میں ذکر خدا سمجھانے جا رہا ہوں. وہ گئے، جا کے سرکار دو عالم کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے سرکار مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. بادشاہ نے فرمایا ہمیں معلوم تو ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے. یہ آنی جانی بات آپ دیکھتے رہیے. مجھے معلوم تو ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے، لیکن اخلاق نبوی کا تقاضا ہے کہ تم پوچھو. اس نے کہا سرکار وہ قرآن کی ایک آیت ہے. کیا زمانہ تھا کہ لوگ قرآن سے کہتے تھے کہ قرآن کی ایک آیت ہے.
سرکار نے فرمایا پوچھو، کہنے لگے وہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ سرکار کل آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ سرکار نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ تو ہم یہ جو ذکر حسین کر رہے ہیں یہ فذکرونی کے حکم کے تحت کر رہے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہو نہ بولو تو تمہاری اپنی مرضی، جب ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہو ہم یا حسین کہتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ ضروری ہے سجدہ، نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ شعر سن لے گا نا مجمع میں، سنا لوں، توجہ فرمائیے گا، نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ توجہ، مطاف کہتا تھا محو طواف لوگوں سے۔ اب میں اتنے پڑھے لکھے مجمع کو مطاف تو نہیں سمجھاؤں گا نا۔ مطاف کہتا تھا محو طواف لوگوں سے، خدا کے گھر کی قسم ہے خدا حسین کے ساتھ۔ نہیں، جیسے سننا چاہیے تھا نا ویسے آپ نے نہیں سنا۔ خدا کے گھر کی قسم ہے خدا حسین کے ساتھ۔ اب آوازیں بچا کے دکھانا، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہیں، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہیں، مگر ہے خون کا ماتم وفا حسین کے ساتھ۔ جی آپ سلامت رہیں، مگر ہے خون کا ماتم وفا حسین کے ساتھ۔ اور مصرے سنیے گا، قدم قدم پہ، قدم قدم پہ، یار ایک بار جلا لیں، قدم قدم پہ حرم پہ نہیں، قدم قدم پہ حرم پہ بصورت عباس، قدم قدم پہ حرم پہ بصورت عباس، رہی ہمیشہ سے ماں کی دعا حسین کے ساتھ۔ کیا کہنے آپ کے، بہت اچھا آپ نے سنا، بہت اچھا آپ نے سنا۔ اور سجدہ کیا کریں، سجدہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے سجدہ کرنا، ضرور سجدہ کریں، سجدے کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن میں چند مصرے سجدے پہ پڑھ کے چند فقرے مصائب کے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو گھروں کو روانہ ہونا ہے۔ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، بیٹے بولنا ہے، بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں، بولو سارے، بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ۔ کیا کہنے آپ جیئیں، بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ۔ نہیں، جنہیں بات نہیں پہنچی نا ان کے لیے 4 مصرے میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے، یہ جیسے بعض بندے محراب سمجھنے لگتے ہیں نا اس کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے، نسب کے داغ جبیں پہ ابھرنے لگتے ہیں۔ نہیں ذرا جاگنا، نسب کے داغ جبیں پر ابھرنے لگتے ہیں۔ میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے، حرام زادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں۔ جی ہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی آپ جی ہیں، مل کے بولو۔ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ، تو پھر ہے شر سجدہ۔ اب اگلے مصرے، ایک مصرع ایک طرف، کئی تقریریں ایک طرف، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ، جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے۔ نا ایسے نہیں، کچھ چہرے چپ ہیں، پھر میں آکے چپ رہنے کی وجہ پوچھوں گا۔ جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے، جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ۔ جی آپ سلامت رہیں، جبھی کہیں بھی ہو، نہیں بسم اللہ، جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے، جبھی کہیں بھی ہو
رہتا ہے در بدر سجدہ، اور سند جبیں پہ نہیں ہے. دعا لے جاؤں گا ان مصروں پہ. سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر. ہائے ہائے، سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر. جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ. اور آخری دو مصرے سن لیں. میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی. سر ہلاؤ یا بولو، اب آپ کی اپنی مرضی ہے. میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی. حسین سجدے میں اور پشت پر سجدہ. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. شام ہو گئی، گھروں کو آپ نے جانا ہے. جن کے گھر ہیں انہوں نے گھروں کو جانا ہے. میری دعا ہے کہ جعفر شاہ صاحب کی والدہ کے لیے اور دیگر مومنین جو یہاں موجود ہیں، جن کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے. ایک فقرہ مصائب کا کہتا ہوں، وہ پہنچ گیا تو اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا. عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو. جزاک اللہ، مرحبا. عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین. بڑے زخمی تھے حسین، بڑے زخمی تھے حسین. لکھنے والوں نے تعداد لکھی. کسی نے 900 زخم لکھے، کسی نے 1100 لکھ دیے، کسی نے 1900 لکھ دیے. لیکن میں تعداد پہ یقین نہیں کرتا. مارنے والے اتنے زیادہ تھے تو زخم کس نے گن لیے؟ میں تلاش کرتا رہا کہ حسین کتنے زخمی ہیں. پھر ایک عالم ربانی جناب آغا جعفر شوستری صاحب، ان کی کتاب خصائص الحسینیہ میں مجھے تعداد مل گئی. وہ لکھتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے حسین کے زخم تھے. جزاک اللہ، مرحبا. شام کا وقت ہے، پرسہ دے کے جانا. جس بندے کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حسین کتنے زخمی تھے، اسے اور سمجھا دیتا ہوں. علی نظری منفرد نے صحیفہ کربلا میں لکھا. وہ بتاتا ہے کہ حسین کتنے زخمی تھے. کہتا ہے شام کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں آخری وقت میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا اور حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. جزاک اللہ، مرحبا مرحبا. کچھ افراد ابھی گریہ میں شامل نہیں ہوئے. میں چاہتا ہوں مجلس کا اختتام پرنم آنکھوں کے ساتھ ہو، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہو. اس لیے بتا رہا ہوں، آپ جنازے پڑھنے جاتے ہیں، اپنی سواریوں پہ جاتے ہیں، لیکن جب جنازے کے قریب جائیں نا تو سواری چھوڑ دیتے ہیں، پھر پیدل چلنے لگتے ہیں. سادات و غیر سادات، واحد جنازہ کائنات میں میرے مولا حسین کا، جسے پڑھنے کے لیے جو پیدل تھے وہ سوار ہو گئے. رومی گھوڑوں کو نئی کھریاں لگوائیں گئی. میں بزرگوں کے چہرے بھیگے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب میں عام روایت نہیں پڑھ رہا، شریکت الحسین شہزادی روایت فرماتی ہیں. وہ فرماتی میں اتنا قریب کھڑی تھی کہ جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا نا، میں نے اپنے بھائی کی پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ رو پڑے. اتنے زخمی تھے حسین، اتنے زخمی تھے حسین. اتنے زخموں کے بعد کتنے زخمی تھے جب جسم سے ہوا گزر رہی تھی. اتنے زخموں کے بعد میرے مولا حسین ریت کے ایک ٹیلے پر قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے بیٹھے تھے. فوجوں نے گھیرا ہوا تھا، 10,000 کا لشکر
حسین کو گھیرے ہوئے تھا، جن کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں، ان میں تیر جڑے ہوئے تھے، مارو مارو کی آوازیں تھیں، مارو مارو کی آوازیں تھیں۔ وہ پہلا شخص جس نے ہاتھ سے حسین کو مارا نا، وہ محمد ابن اشعث ملعون ہے۔ اس نے ہاتھ سے مارا ایسے کہ حسین کا رخسار پھٹ گیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی کونین آپ کو آباد رکھیں، میرے بھائی کی توفیقات میں مالک اضافہ فرمائیں۔ بس عزاداروں، اتنے زخمی حسین، مارو مارو کی آوازیں۔ ایسے ماحول میں چونکہ رستہ گزرتا تھا کربلا سے، ایک عیسائی اس رستے سے گزر رہا تھا۔ وہ عیسائی خوشبوئیں بیچتا تھا، اس کا کام تھا خوشبوئیں بیچنا، نام اس کا قیس تھا۔ جب وہ پہنچا نا کربلا تو کسی خوشبو کے احساس نے اسے روک لیا، وہ رک گیا کہ کوئی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اپنی سواری سے اترا، ایک سپاہی کے قریب گیا اور اسے کہتا میں خوشبوؤں کا تاجر ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی تاجر رکا ہے جو خوشبوئیں بیچتا ہو؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے ایک عجیب سی خوشبو سونگھی ہے جو اس سے پہلے زندگی میں نے نہیں سونگھی، نہ اس کے متعلق سنا ہے۔ وہ سپاہی کہنے لگا ہاں یہاں کوئی تاجر ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے نا، جہاں مارو مارو کی آوازیں ہیں، وہاں وہ تاجر ہے۔ کیس آواز دے کے کہتا ہے کیا یہ لوگ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ سپاہی آواز دے کے کہتا ہے یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، جزاک اللہ مرحبا، یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کیس آواز دے کے کہتا ہے میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ وہ سپاہی کہتا ہے نہ، ملنے نہ جانا، ملنے جاؤ گے نا تو ان کے سروں پہ خون سوار ہے، یہ تمہیں مار دیں گے۔ کہنے لگا نہیں، خوشبو ایسی ہے اس کے حصول میں مارا بھی جاؤں نا میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کوہنیوں کے بھل، گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے گزرتا گزرتا مولا حسین کے قریب پہنچا۔ جب قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے۔ قریب جا کے آواز دے کے کہتا ہے ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے، آپ کوئی نبی ہیں؟ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں نہیں میں نبی تو نہیں ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز دے کے کہنے لگا اس زمانے میں تو پھر ایک ہی ہستی گزری ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، سرکار نے فرمایا اسی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا آپ کے لہو کی خوشبو سے میں ان پر تو ایمان لے آیا، ذرا اپنا تعارف کروا دے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو جو بندے صبح سے نہیں رو سکے؟ وہ فکرہ سن لیں۔ یہ عیسائی آواز دے کے کہتا ہے جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں سکتا۔ سید آپ کو سلامت رکھے، جانتا ہوں مگر اس ماحول میں میں بتا نہیں سکتا۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اگر نہیں بتا سکتے تو میں کچھ نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا جی آپ نشانیاں بتا دیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ کہنے لگا جی گئی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا، مباہلہ نہیں کیا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ یہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا۔ جب مولا کے پیروں پہ گرا اور کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیں، مولا فرماتے تیرا میرے پیروں پہ گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا آپ مولا اجازت دیں میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، شہید ہو جاؤں۔ بادشاہ نے فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، اب مزید شہید کی گنجائش نہیں۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی نا؟ مولا نے فرمایا اگر تمہیں جنت جانے کا یقین نہیں تو 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے۔ ہائے میرے مقتل سے کنکر چنتی رہی ہے، تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں؟ میری ماں تمہیں سند دے دے کہ تو جنتی ہے؟ کہنے لگا نہیں مولا آپ نے فرما دیا، مجھے یقین آ گیا۔ فرمایا پھر جلدی کر، کربلا سے نکل۔ یہ پلٹ کے روتا ہوا چلا، چند قدم چلا تھا کہ علی اکبر کے بابا نے آواز دے کے بلایا کیس؟ جی مولا۔ فرمایا پلٹ کیا؟ پلٹ کے قریب آیا، میرے مولا حسین نے لہو میں بھیگی ہوئی زخمی انگلی سے ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری۔ فرمایا ہاتھ ادھر کر۔ اس نے ہاتھ کیا، ہاتھ پہ رکھ کے مٹھی بند کر دی۔ فرمایا جا لے جا۔ کہنے لگا مولا آپ نے شہادت کی اجازت نہیں دی، یاقوت کی انگوٹھی دے رہے ہیں۔ فرمایا تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے، ہم وعدے نہیں ٹوٹنے دیتے۔
کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا تیرا دور کا سفر تھا, گرمی بہت تھی, تجھے یاد نہیں رہا, تو بھول گیا. جب تو گھر سے چلا ہے تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے, اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لے کے آنا. یہ یاقوت کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے. کبھی کبھی کربلا کو رخ کیا کر اور کہا کر مولا تو نے لوگوں کی بیٹیوں کے لیے یاقوت کی انگوٹھیاں بھیج دی, مگر جب تیری بیٹی تجھے ملنے آئی تھی تو ظالم کا ہاتھ اٹھ گیا تھا, ایسے اٹھا تھا کہ ریت پہ گر گئی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. دعا ہے کہ برادر محترم کی بچھائی ہوئی صفحہ کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. حاضرین جو صبح سے لے کے اس وقت تک مجلس پاک میں حاضر ہوئے ان کی جو دعائیں ہیں مالک مستجاب فرمائیں. اہل دے اہل علاقہ اور حاضرین و غائبین کے مرحومین کو مولا جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے. مالک الملک مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا, مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا یاب فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, ملت تشیع کو ولایت امیر المومنین کے پرچم کے نیچے متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رب العزت خالق کائنات پرآشوب زمانے میں ہر مومن کی عزت کو محفوظ فرما. مالک الملک یا اللہ رب العزت اپنے امر کے مطابق وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما, ہمیں امام کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بالہا و بنوہا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج. جی مالک